بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير نبي الرحمة وإمام المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره من علماء أمته إلى يوم الدين. أما بعد، ارباب علم و دانش، اساطین علم و فضل، قابل صد افتخار مہمانان دی وقار اور جامعہ اسلامیہ بنجاری کے وفا شعار سپوتو، آج کے اس علمی، فکری اور تربیتی اجتماع میں ہم آپ حضرات کو شریک دیکھ کر شکر و سپاس کے جذبات کچھ اس طرح ہمارے دلوں میں موجزن ہیں کہ انہیں الفاظ کے پیکر میں ڈھالنا دشوار ہو رہا ہے۔ یہ کوئی رسمی الفاظ نہیں بلکہ دل کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی تشریف آوری کو قبول فرمائے اور ہمارے اس پروگرام کو اسلام کی سربلندی اور امت کی سرفرازی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ فضلائے عزیز، اس چہار دیواری کی عطر بیز اور پرکیف فضاؤں میں جو مرکز تعلم سے زیادہ ایک وسیع اور جامع اصلاحی، فکری اور تربیتی دانشگاہ ہے، ہمارا یہ اجتماع فکر و نظر کے نئے دریچے واہ ہونے اور قلب و جگر کو جذبہ خدمت سے سرشار کرانے کا ایسا حسین اور تاریخ ساز موقع ہے جس کے نتائج کو آنے والے دور میں شکر و اعتراف کے ساتھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مکرمی سامعین، اداروں، جماعتوں اور تنظیموں کی زندگی میں 35 سال سے 40 سال کی مدت کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی، لیکن یہ محض اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے، نیز بانیان جامعہ و منتظمین کے اخلاص اور سوز درو کا نتیجہ ہے کہ یہ چھوٹا سا پودا جسے بنجاری کی اس بنجر، افتادہ، شور اور سنگلاخ وادی میں جہاں غنچے کا نکلنا اور کھلنا دشوار محسوس ہوتا تھا، غنچے سے گل، گل سے گلشن، بلکہ گلشن لالازار بن گیا، اور نہ صرف یہ کہ پورا صوبہ مدھیہ پردیش اس سے معطر ہو رہا ہے بلکہ ملک کے مختلف خطوں اور گوشوں میں اس کی خوشبو محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کی مشک ریز سرزمین پر سینکڑوں قافلہ علم و عرفاں کا ورود ہوا، جہالت و تیرگی کے پردوں کو چاک کیا، اپنے سینوں کو علم نبوت سے روشن کیا، اور پھر اسی علم کی چنگاری سے اپنے اپنے خطوں اور علاقوں میں جا کر کئی سرد پڑی انگیٹھیوں کو روشن کیا۔ فضلاء کرام، جامعہ اپنے فضلاء کو کبھی فراموش نہیں کرتا، بھلا ایک درد مند ماں اپنی اولاد کو کہیں فراموش کر سکتی ہے؟ بارہا آپ کو زحمت اسی غرض سے دی جاتی ہے کہ آپ کی خدمات اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا جا سکے، مفید مشورے اور دعاؤں سے نوازا جا سکے۔ جامعہ کو اس بات پر بھی بڑا فخر ہے کہ اس کے ابناء اس کی ایک آواز پر کشاں کشاں جامعہ کا رخ کرتے ہیں اور اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اساتذہ و منتظمین کی خدمت میں حاضری کو یقینی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھنے والے ہر قدم پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، 2 روزہ اس تربیتی ورکشاپ سے ملنے والے ہر پیغام کو حفظ جاں بنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔ نیز اس مبارک موقع پر ہم روح جامعہ، اس چمنستان نبوت کو خون جگر سے سینچنے والے باغباں محتمیم جامعہ حضرت اقدس مولانا محمد تصور صاحب فلاحی دامت فیوزہم کے بھی انتہائی ممنون و مشکور ہیں، جن کی خواہش اور شبانہ روز فکر کے نتیجے میں آج یہ خوبصورت محفل علم و عرفاں اور بزم دوستاں سجی ہے۔ یقیناً آج اپنے ابناء و فضلاء کی اس کہکشاں کو دیکھ کر
محبت بھرے جذبات کی حسین لہریں دلوں کی گہرائی سے امٹ کر ان کے رخ انور کا بوسہ لے رہی ہیں، اور زبان حال پر یہ شعر جاری ہے: نہیں اپنے لٹنے کا غم، نہیں اپنے لٹنے کا غم، فکر یہ ہے پسے کارواں اور بھی ہے۔ اللہ تعالی حضرت والا کا سایہ عاطفت صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر تا دیر قائم فرمائے، آمین۔ نیز ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کا بھی سویدائے قلب سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے اوقات ذہبیہ میں سے ہم خردوں کو موقع عنایت فرمایا اور تشریف آوری کی زحمت گوارا فرما کر ہمیں کسب فیض کا ذری موقع فراہم فرمایا، فجزاکم اللہ تعالی خیر الجزا۔ جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کلام اللہ سے اپنے اس اجلاس کی خشت اول نصب کرتے ہیں۔ حاضرین بزم، ہماری اس نشست اول اور نشست ثانی کی صدارت کے لیے ہم نے اس شخصیت کے نام نامی کا انتخاب کیا ہے جو علم و عمل، فکر و نظر، فقاہت و بصیرت، دل درد مند کے ساتھ زبان ہوش مند کے بھی حامل ہے۔ کئی علمی اور تحقیقی کتابوں کے مصنف عربی، اردو اور انگریزی زبان پر یکساں عبور رکھتے ہیں، انتہائی علمی اور اکیڈمک پروگراموں میں بہترین نمائندگی فرماتے ہیں، اسلامک فقہ اکیڈمی میں کامیاب شرکت رہتی ہے، علماء اور دانشوروں کے درمیان خلیج کو پاٹنے میں آپ کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ پروفیسر اور ماہر تعلیم کی حیثیت سے مختلف علمی اور فکری مجالس کو رونق بخشتے ہیں، مختلف الخیال اداروں سے پڑھے ہوئے فضلاء کی اسلامی بنیادوں پر بہترین تربیت فرماتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ کامیاب معلم و مربی، مصنف اور محاضر ہیں۔ اس سے میری مراد حضرت مولانا پروفیسر فہیم اختر صاحب ندوی، پروفیسر و صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز، مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد ہیں۔ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے۔ اب ہم عوامی تعلقات کے عنوان پر محاضرہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے استاذ فقہ و ادب، ادیب با کمال، فقیہ بے مثال، پربہار اور علم و ادب کے در شہوار، قلم و قرطاس کے آبشار، کئی علمی و تحقیقی کتابوں اور مقالات کے مصنف، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رسم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، جس سے میری مراد حضرت مولانا اعظم صاحب ندوی دامت برکاتہم ہے۔